الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ایک بات عام طور پر ہم سنتے بھی ہوں گے، کرتے بھی ہوں گے کہ بھئی یہ ہمارے خاص طور پر جو عجمی لوگ ہیں جن کا قرآن مجید جن کی زبان میں نہیں ہے، اور جب قرآن مجید پڑھا جاتا ہے یا تک اگر وہ خود بھی حافظ ہوں تو پڑھتے رہتے ہیں، لمبی لمبی قرات کریں گے، لیکن ظاہر ہے کہ کیا کریں، سمجھ تو نہیں آتی۔ حتیٰ کہ اگر ترجمہ بھی پڑھا ہو تو بسا اوقات آدمی کی جو رفتار ہے فالو کرنے کی، سمجھنے کی، وہ ساتھ نہیں دے رہی ہوتی ہے۔ جس نے ترجمہ پڑھا ہے وہ بڑا غور سے پڑھے تو اس کو آیت کا مطلب سمجھ آتا ہے، لیکن جب ویسے پڑھا جائے تو بسا اوقات اس سے مس ہو جاتا ہے۔ تو عام طور پر کہ جناب اتنا لمبا لمبا عرصہ کو پلے تھوڑی پڑتا ہے، آپ نے یہ بات اس طرح کی سنی ہوگی کہ کوئی پلے تھوڑی پڑتا ہے، کوئی سمجھ تھوڑی آتی ہے، بس ہی کھڑے رہتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، ایسا ہی ہے آپ کے خیال میں کہ کوئی چیز تو ہاتھ نہیں آتی ہے؟ یہاں ہم اصل میں جس چیز کو واضح کرنا چاہتے ہیں آج کی اس مجلس میں، وہ نماز کی ایک ایسی جہت ہے جو یونیورسل ہے۔ اس میں عرب بھی برابر ہے، عجمی بھی برابر ہے، مشرق کا مغرب کا انسان جو ہے وہ برابر ہے۔ نماز، یہ اس کو ہم عربی میں صلاۃ کہتے ہیں۔ اچھا، ویسے انگریزی میں جو لفظ ہے سیلوٹ، سیلوٹیشن اور صلاۃ، عربی کا لفظ، اس میں آپ کو کوئی مماثلت نظر آتی ہے؟ اور یہ مطلب حقیقت بھی ہے، بہت سارے زباندان کہتے ہیں کہ انگریزی سے، کیونکہ یہ پورا ایک خاندان ہے، صرف عربی ایک زبان نہیں ہے، یہ جو سامی زبانیں ہیں، سامی زبانیں جس میں عبرانی وغیرہ بھی آتی ہے، تو ان کے لفظ بہت زیادہ قریب اور مشترک ہیں، تو سامی زبانوں سے ہی منتقل ہو کر یہ سیلوٹیشن کا لفظ جو ہے یہ یورپی زبانوں میں گیا ہے۔ تو سیلوٹ کیا ہوتا ہے یہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے، فوج کے ملک میں رہتے ہیں۔ تو اچھا، یہ جو سیلوٹ کرتے ہیں آپ، تو کوئی عربی ہے، کوئی عجمی، اس کا معنی کچھ سمجھ آتا ہے؟ مطلب اس کے اندر ایک ادب ہے، ایک تعظیم ہے، ایک توقیر ہے، ایک خراج ہے اپنی محبت کا، اپنے احترام کا، اپنی فدویت کا، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس طرح کے کچھ معانی آپ اس ایک ایکسپریشن سے ادا کر دیتے ہیں، اور یہ جو ایکسپریشن ہے ظاہر ہے یہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کی زبان کیا ہے۔ جاپانی بھی اتنے ہی خشوع و خضوع سے سیلوٹ کر سکتا ہے اپنے بادشاہ کو جتنے خشوع و خضوع سے ایک پاکستانی کرتا ہے، یا ایک انگریز کرتا ہے، یا کوئی اور کرتا ہے۔ اچھا، نماز میں کا جو ایک ادب جو ہے، نماز کا جو ایک وصف بیان کیا ہے قرآن مجید میں، وہ خشوع ہے۔ آپ کو پتہ ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، یہ خشوع کیا ہے؟ ظاہر ہے اب کیونکہ یہ لفظ ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا معنی آپ کو اندازہ ہے، لیکن اس کا جو لغت میں اس کی جو حقیقت ہے خشوع کی، وہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا سورۃ طٰہٰ پہ گفتگو کرتے ہم نے پڑھی تھی وہ آیت کہ وَخَشَّعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ، قیامت کے روز یک دم آوازیں رحمان کی آمد پر جو ہے بالکل خاموش ہو جاتی ہیں، دب جاتی ہیں۔ تو خشوع کا جو معنی ہے وہ ہے دب جانا، کسی کی ہیبت کے آگے بالکل ڈھیر ہو جانا۔ تو یہ بنیادی معنی ہے خشوع کا، کسی کی ہیبت کے آگے بالکل ڈھیر ہو جانا، ڈھہ جانا اور دب جانا، خوف آ جانا، اور اس کے آگے بے حس و حرکت ہو جانا۔ خشوع کے معنی میں بے حس و حرکت ہو جانا بہت زیادہ جو ہے وہ مضبوط ہے اس کے معنی کے اندر۔
تو خشوع میں جو ہے وہ فی نفس ہی یہ ایک وہ چیز ہے کہ جس میں آپ اپنا ادب، اپنا احترام، اپنی محبت، اپنی توقیر، اپنی فدویت اور اپنی عبدیت کو جو ہے ایکسپریشنز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک اور اہم بات جو ہے وہ اس مضمون کے ساتھ آ جڑتی ہے، وہ ہے کہ نماز کے تمام جو اعمال اور جو کچھ نماز کے اندر پڑھا اور کیا جاتا ہے، اچھا ہمارے فقہا اور فقہ پڑھنا آپ کو پتہ ہے بہت اہم ہے۔ میں آپ سے عرض کروں، عبادت کے بھی بہت سارے جو قلبی معانی ہیں وہ بھی فقہ پڑھنے سے آپ پر واضح ہوتے ہیں۔ مطلب یہ جو بات ہے نا جی کہ جی وہ جو صوفیت یا ایک وہ رقت قلب جو ہے اس کا کچھ تعلق فقہ سے نہیں، فقہ ایک خوش چیز ہے، مطلب یہ بات غلط ہے۔ اچھا، تو فقہا جو ہے نماز کے جملہ اعمال کو ایک برابر نہیں رکھتے، یہ بہت اہم بات ہے۔ ساری چیزوں کو ایک برابر اس کی گریڈنگ کرتے ہیں، اس کی درجہ بندی کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، وہ آپ کو فقہا یہ بتاتے ہیں کہ ارکان جو ہے نماز کے وہ سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ ارکان سب سے بڑھ کر اہم ہے۔ ارکان کے بعد ہیں واجبات یا فرائض۔ نماز کے ارکان اور ہیں، واجبات اور ہیں، اور اس کے بعد پھر سنتیں یا مستحبات آتے ہیں۔ تو یہ درجہ بندی ہے، پہلے ارکان ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں۔ اچھا، فقہا یہ آپ کو بتا دیں کہ رکن اتنا اہم ہے نماز میں کہ اگر رکن چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی۔ رکن اگر چھوٹ گیا تو سجدہ سہو اس کی تلافی نہیں کرتا، آپ کو وہ رکن ہی ادا کرنا ہے۔ سجدہ سہو آپ کو، کیونکہ آپ نے وہ اس کے وقت پہ چھوڑ دیا تھا تو اس وجہ سے آپ سجدہ سہو کریں گے تو صحیح، لیکن سجدہ سہو خالی نہیں بلکہ وہ رکن ادا کر کے سجدہ سہو کریں گے۔ مثلا آپ سے قیام چھوٹ گیا تھا، رکوع چھوٹ گیا تو میں سجدہ سہو کر لوں؟ نہیں، رکوع چھوٹ گیا تھا، سجدہ ایک آپ سے چھوٹ گیا تھا، 2 سجدے کرنے تھے، ایک ہی کر لیا آپ نے، بھول گئے، تو کیا خیال ہے جی چلیں اب میں سجدہ سہو سے اس کی تلافی کر دوں؟ نہیں، سجدہ ہی آپ کو کرنا ہے۔ اچھا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، تو کہتے ہیں کہ رکن چھوٹ جائے تو سجدہ سہو سے اس کی تلافی نہیں ہوتی، وہ کرنا پڑے گا اور پھر سجدہ سہو ساتھ کریں گے آپ۔ اگر واجب چھوٹ گیا، یہ رکن ارکان کی میں نے مثالیں دے دیں، قیام، رکوع، سجدہ، یہ جو آخری تشہد ہے وہ، تکبیر تحریمہ، آخری یہ جو سلام، یہ ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے نماز کے ارکان۔ واجبات کیا ہیں؟ واجب، اچھا سورۃ الفاتحہ پڑھنا جو ہے یہ رکن گنا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ، اب یہ الگ بات ہے کہ امام کی سورۃ الفاتحہ پڑھنا مقتدی کو کفایت کر جاتا ہے، بعض مذاہب میں نہیں کرتا ہے، وہ ایک کہانی الگ ہے۔ امام پڑھے یا مقتدی، بہرحال کسی نہ کسی کا فاتحہ کو پڑھنا یہ بھی رکن ہی گنا جاتا ہے۔ اچھا، وہ ہے رکن۔ تو اس کے بعد جو آپ سورت پڑھتے ہیں وہ رکن نہیں ہے، وہ واجب ہے۔ اچھا، یہ جو درمیانی تشہد ہے یہ واجب ہے۔ اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار درمیانی تشہد چھوٹ گیا تھا، ٹھیک ہے، تو آپ سیدھے کھڑے ہو گئے تھے، تو آپ نے صرف آخر میں سجدہ سہو کر لیا، کیونکہ واجب ہے نا، رکن نہیں ہے، تو واجب چھوٹ گیا تو آپ آخر میں صرف سجدہ سہو کر لیں، اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ یہ جو تکبیرات انتقال ہے ان کو بھی واجبات کہا جاتا ہے۔ تکبیرات انتقال کیا؟ اللہ اکبر، یہ سجدے کو جاتے ہوئے اللہ اکبر، سجدے کو اٹھتے ہوئے اللہ اکبر، یہ جو تکبیرات ہیں اس کو تکبیرات انتقال کہتے ہیں، کیونکہ آپ ایک حالت سے منتقل ہو کر تو دوسری حالت کو جاتے ہیں۔ یہ اگر کسی وجہ سے آپ سے چھوٹ گئی تھی تو اس کی تلافی جو ہے صرف سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ اچھا، کم از کم ایک بار تسبیح کرنا رکوع میں اور سجدے میں یہ واجب ہے۔ سجدہ کا عمل رکن ہے، ذرا نوٹ کر لیجیے، سجدے کا عمل جو ہے یہ رکن ہے، سجدے میں جو آپ پڑھتے ہیں یہ واجب ہے۔ ہم اصل میں اپنے اس دوسرے میں مطلب اس کے ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ارکان اور واجبات ہماری اس گفتگو کا میں اصل میں کہیں اور پہنچنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ رکوع کا جو عمل ہے جھکنے کا یہ رکن ہے،
جھک کے جو آپ پڑھتے ہیں وہ اس کو کم از کم ایک بار پڑھنا رکن ہے، کم از کم 3 بار پڑھنا سنت ہے، اور اس سے زیادہ آپ پڑھ لیں تو مستحب ہے۔ اب آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ واجب اور سنت اور مستحب کا جو ہے وہ فرق کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ آپ تسبیح کر لیں گے اتنا زیادہ مستحب ہے۔ اچھا تو کم از کم ایک بار بھی اگر آپ سے تسبیح رہ گئی تھی تو اس کی تلافی سجدہ سہو سے ہو جاتی ہے۔ اچھا تو اب لب لباب ہماری اس گفتگو کا یہ ہوا کہ ارکان سب سے اہم ہیں۔ اچھا ارکان کے بارے میں آپ نے نوٹ کیا کہ یہ جو ہے یہ بنیادی طور پر حرکت کا نام ہے، قیام، ٹھیک ہے، یعنی وہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ صرف ایک تکبیر تحریمہ وہ ایک لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایک سلام وہ بھی ایک لفظ ہی ہے، یا پھر سورۃ الفاتحہ یا پھر آخری تشہد، یہ جو ہے نا یہ کلمات کے حوالے سے تو ارکان بہت تھوڑے ہیں۔ باقی ساری نماز جو ہے وہ حالتوں کا نام ہے، ٹھیک ہے، آپ کا نماز میں جانا، کیونکہ تکبیر تحریمہ جب آپ کہتے ہیں تو اس وقت آپ لفظ بھی بولتے ہیں لیکن اس وقت آپ شعور کے ساتھ نماز میں داخل بھی، تو نماز کے اندر داخلہ سب سے اہم ہے، انٹری سب سے اہم ہے کہ وہ شعور سے کی جائے، ٹھیک ہے، وہ خشوع سے کی جائے۔ اس کے بعد جتنی دیر آپ کھڑے رہتے ہیں وہ سارے کا سارا وہ رکن ہے۔ پھر آپ کا رکوع کی حالت میں جھکنا رکن ہے، پھر رکوع سے اٹھنا رکن ہے، پھر سجدے میں کی حالت میں بالکل زمین پہ 7 اعضاء کے اوپر مالک الملک کے آگے بالکل بچھ جانا، یہ رکن ہے نماز کا۔ پھر اس سے اٹھنا رکن ہے، پھر جو ہے سجدے کے اندر جانا، پھر اس کے بعد جو ہے یا تو آپ اگلی رکعت کریں گے یا پھر یہ تشہد بیٹھیں گے۔ تو یہ حالتیں، جب یہ جو حالتیں ہیں جو کہ ارکان ہیں اور جو کہ ہم نے کہا نماز کا سب سے اہم حصہ ہے، اچھا یہ یونیورسل ہے، اس کا کیا تعلق ہے عربی سے؟ میں جی ادب سے کائنات کے مالک کے آگے کھڑا ہوں، ہو سکتا ہے امام نے آدھے گھنٹے کی رکعت پڑھائی ہو، آدھا گھنٹہ پورے ادب اور احترام کے ساتھ، پورے شعور اور خشوع کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا ہوں جم کر، بادشاہ کا دربار ہے لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا ایک نمائندہ جو ہے، امام آپ کو پتہ ہے نمائندہ ہی ہوتا ہے، امام نمائندہ ہی ہوتا ہے پوری جماعت کا، تو ہمارا ایک نمائندہ بادشاہ کے آگے عرضی پیش کر رہا ہے ہمساروں کی طرف سے۔ ہو سکتا ہے اس سارے عرصے میں مجھے تو چپ ہی رہنا ہو، بلکہ مجھے چپ ہی رہنا ہے، لیکن چپ بھی رہنا ہے، دربار میں تو میں بھی ہوں نا بادشاہ کے، وہ جو میری عرضی پیش کر رہا ہے میرا نمائندہ بن کر، وہ ٹھیک ہے وہ ایک خصوصی عمل کر رہا ہے اور وہ کام میں نہیں کر رہا، لیکن دربار میں بھی کھڑا ہوں، یہ میرا ساتھی بھی، ہم سارے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اچھا ہو سکتا ہے یہ عرضی آدھے گھنٹے کی ہو، آدھا گھنٹہ بادشاہ نے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پھر اس کا اگلا کوئی جو پروٹوکول آنا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دیر کے بعد بادشاہ کے آگے جھکنا ہے، پھر بالکل ہی جھک جانا ہے، پھر بالکل ادب سے بیٹھ جانا ہے۔ تو یہ سارے جو اعمال ہیں تو ہو سکتا ہے جو قیام کی صورت میں پیشی ہے وہ 10 منٹ کی ہو، وہ 5 منٹ کی ہو، وہ آدھے گھنٹے کی، تو آدھا گھنٹہ میں پورے ادب، احترام، خشوع کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ دب کر اس کی ہیبت کا احساس کرتے ہوئے اس کے سامنے کھڑا رہتا ہوں، تو میں حالت عبادت میں ہوں۔ اچھا اس چیز کا کوئی تعلق عربی کے ساتھ نہیں ہے، سمجھ لیں، اس کا کوئی تعلق زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اچھا، اور نماز کا سب سے بڑا حصہ جو ہے وہ یہی ہے۔ اب دیکھیے یہ وہ چیز ہے کہ جس کو عام طور پر ہمیں نماز کے اندر جو ہے خشوع پیدا کرنے کے حوالے سے لوگ کم بتاتے ہیں، تو یہ چیز کو جو ہے عام طور پر ہم مس کر جاتے ہیں، اور جو بتاتے ہیں وہ جی نماز میں جو آپ پڑھتے ہیں آپ کو سمجھ آنی چاہیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے کہ آپ اس حالت کا تو شعور پورا رکھیں جس کے اندر آپ ہیں، البتہ اس کے اندر جو پڑھا جا رہا ہے اگر ممکن ہو تو ان معنی کو بھی حاصل کریں، ان پر بھی غور کریں، ان کے کیفیتوں، ان سے جو کیفیتیں نفس کے اوپر جو ہے وہ وارد ہوتی ہیں بادشاہ کے سامنے، تو وہ ان کیفیتوں کے ساتھ بھی آپ ایک انٹریکشن کریں اگر ہو سکتا ہو۔ ظاہر سارے کا سارا دین جو ہے نا استطاعت کے ساتھ ہے، یہ تو پکی بات ہے نا، جتنی آپ میں استطاعت ہے اتنا آپ کریں گے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دوسرے درجے کی بات ہے، یہ بعد کی بات ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس حالت ہی کے اندر آپ پورا دل ڈال دیں، ٹھیک ہے، وہ تو جھکنے کا عمل میں حقیقت یہ ہے کہ یہ جو روٹین ہے نا اور حالتوں کے عمل پر توجہ نہ دینا، یہ نماز کو پھیکا کر دیتا ہے۔
یہ نماز کا جو شعور ہے اور اس کا لطف ہے اس کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. مطلب کبھی اللہ جانتا ہے میں کسی مشرک کو یہ کبھی ہوا نا، یہ کسی مووی میں کسی اس میں مطلب بت کے آگے جھکتے ہوئے میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. مطلب تو جھکنے کا جو عمل ہے کسی ہستی کے سامنے، کچھ بھی نہیں کہہ رہا، وہ صرف بت کے آگے یوں جا کے جھکا ہے تو بالکل مجھے جھرجھری سی آ گئی ہے. لیکن یہ ہے کہ میں جب اس کائنات کا جو صحیح معبود ہے، معبود برحق ہے، اس کے آگے جھکتا ہوں تو بڑی ایک روٹین سے غور بھی نہیں کرتا. حالانکہ یہ اللہ نے مجھ پر بھی مہربانی کی ہے کہ اس کا تعلق زبانوں سے نہیں رکھا، عربی غیر عربی سے نہیں رکھا اس چیز کا. یہ میں بدرجہ اتم لے سکتا ہوں، یہ لطف، یہ عبادت کا یہ مزہ میں بدرجہ اتم لے سکتا ہوں اگر میں جب جھکوں تو میں اس میں جو ہے نا وہ شعور ڈال دوں، میں اس کے اندر دب جاؤں، میں اس کے اندر جو ہے تعظیم کے جو معنی ہیں وہ پورے کر دوں. اچھا اسی طریقے سے وہ آپ نے دیکھا ہوا وہ جب ایسے جا کر پرنام کرتے ہیں دوسرے کرتے ہیں، تو یہ سارے معنی جو ہیں مشرکوں کا اپنے معبودوں کو اس کے اندر ایک معنی جو ہے آپ کو نظر آ جاتا ہے. کیونکہ بہرحال عبادت ایک بہت خوبصورت عمل ہے. میں آپ سے عبادت ایک بہت خوبصورت عمل ہے اور ظاہر اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں جب وہ معبود حقیقی کے آگے بجا لائی جائے. اس کی جان نکال دیتی ہے جو چیز، وہ ہے روٹین، وہ ہے یکسانیت، وہ ہے مطلب بے سوچے سمجھے. تو کیونکہ ہمارا موضوع چل رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے، کئی راتوں سے، وہ تھا ذکر، خدا کی یاد. اور ہم نے کہا تھا کہ خدا کی یاد سب سے بڑھ کر شریعت کے اپنے اعمال کے، اپنے شریعت کے جو اعمال ہیں، خدا کی یاد کا اعلیٰ ترین اور بہترین ذریعہ ہے. تو اور اس میں بھی جتنے واجبات، جتنے بنیادی چیزیں ہیں وہ سب سے بڑھ کر جو ہے وہ اہم ہے. تو یہ ایک چیز تھی جس کا میں نے ضرورت جانی کہ یہ راتیں ہیں خصوصی، تو اس کے اندر عبادت جتنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہوتی ہے، ہر بندہ اس کی کوشش کرتا ہے، تو اس کے اگر معانی کو زیادہ ٹھیک کر لیا جائے تو اس کے اندر انشاءاللہ زیادہ اعلیٰ رنگ پڑ جاتا ہے.